ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو سب سے پہلے ملیں۔ ہماری تمام ویڈیوز کو سیکوینس کے ساتھ دیکھنے کے لیے پلے لسٹ کو وزٹ کریں۔ السلام علیکم ناظرین۔ نجات دہندہ کا تصور دنیا کی تمام قدیم تہذیبوں میں موجود ہے اور یہ تصور اسلام سے قبل کی کتب میں بھی ملتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا حضرت امام مہدی اس وقت موجود ہیں اور امام آخر الزماں کا تصور کیا ہے؟ یہاں پر یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر الزماں کا مطلب کیا ہے؟ تو آپ کو بتاتے چلیں کہ آخر الزماں دنیا کا آخری دور ہے جس کی طرف تمام الہی ادیان نے اشارہ کیا ہے۔ اسلام میں لفظ آخر الزماں کا اطلاق بعثت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے پر بھی ہوتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی آخر الزماں بھی کہا جاتا ہے، اور حضرت امام مہدی کے ظہور کے زمانے پر اس کا اطلاق بھی ہوتا ہے۔ رائج نظریات کے مطابق آخر الزماں عجیب و غریب واقعات اور حادثات کا زمانہ ہے۔ اس دور کی ایک اہم ترین خصوصیت یہ ہے کہ لوگوں میں دینداری زوال پذیر ہو جائے گی، جس کے بعد ایک نجات دہندہ کا ظہور ہوگا، لیکن آخر الزماں کے نجات دہندہ کے ظہور کا زمانہ نامعلوم ہے، اور صرف اتنا کہا جا سکتا ہے کہ یہ قیامت سے قبل یا قرب قیامت کا زمانہ ہے، اور یہ یوم قیامت سے متصل ہوگا۔ اب اگر ذکر کیا جائے آخر الزماں کے دوسرے حصے کا، تو آخر الزماں کا دوسرا حصہ وہ ہے جب یہ دنیا دوسری دنیا میں بدل جائے گی اور منہدم ہونے والی یا پگھلنے والی یا دھنکی ہوئی روئی میں بدلنے والی دنیا سے ایک نئی زمین برآمد ہوگی، اور پگھلی ہوئی چاندی کی شکل اختیار کرنے والے آسمان سے دوسرا آسمان عالم وجود میں آئے گا۔ یہ اس دنیا کے آخری ایام کی تصویر کشی ہے۔ آخر الزماں کا ذکر قرآن مجید میں نہیں آیا، تاہم قرآن مجید میں کئی ایسی آیات موجود ہیں۔ اب ان آیات کا ذکر کرتے ہوئے اس بات پر بحث کی جائے گی یا اس بات کا ذکر کیا جائے گا کہ کیا امام آخر الزماں موجود ہیں اور کن عقائد کے تحت اس بات کو تسلیم کیا جا سکتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بے شک زمین اللہ ہی کی ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے اس کا وارث بناتا ہے، اور آخرت پرہیزگاروں کے لیے ہی ہے۔ اب ہم ذکر کرتے ہیں آخر الزماں میں ہونے والی مشہور علامات کا، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کو لے کر جو عقائد شیعہ کے ہیں، ان کے مطابق یہ واضح ہے کہ حضرت مہدی ابھی بھی اس وقت موجود ہیں اور اس دنیا میں ہی موجود ہیں، اور آپ حضرت امام حسین علیہ السلام کی 9ویں نسل میں سے ہیں، اور شیعہ عقائد کے مطابق آپ اس وقت بھی موجود ہیں۔ تو نجات دہندہ کا تصور تقریباً تمام قدیم تہذیبوں میں موجود ہے، اور یہ تصور اسلام سے پہلے والی کتابوں میں بھی ملتا ہے، اور اس پر دیگر بہت سے لوگوں کا اتفاق بھی ہے۔ اب اہل سنت کے مابین یہ مسئلہ ان احادیث کی وجہ سے اختلافی ہوتا ہے جہاں پر حضرت امام مہدی کو حضرت امام حسن کی نسل سے بیان کیا گیا ہے۔ اس بات کی طرف جانے سے پہلے ہم ان علامات کا ذکر کر لیتے ہیں جن علامات کو اس تمام تر تناظر میں دیکھا جاتا ہے، یا جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ آخر الزماں کی مشہور علامات ہیں، اور وہ علامات میں شامل ہے سفیانی کا ظہور ہونا، سید حسنی کا ظہور، اور حکومت و اقتدار پر بنو عباس کا اختلاف، رمضان المبارک کے وسط میں سورج گرہن اور اسی مہینے کے آخر میں چاند گرہن، مغرب سے سورج کا طلوع ہونا، نفس زکیہ کا قتل، مسجد کوفہ کا ویران ہونا، سید جمانی کا خروج، لوگوں کا خون اور مال حلال قرار دیا جانا، دجال کا خروج کہ جس کا ذکر حدیث میں آیا ہے، اور وہ 40 روز تک روئے زمین پر رہے گا، اور بہت سے کمزور ایمان والے اس کی طرف مائل ہو جائیں گے، اور اس کی وجہ ہوگی دجال کی وہ طاقتیں اور وہ ظاہری کرامتیں جو اسے دی جائیں گی تاکہ ایمان والوں کا امتحان لیا جا سکے۔ جنگوں اور کشت و خون کا ظاہر ہونا اور حق کی نشانیاں ناپید ہونا،
دنیا میں بڑے مفاسد اور برائیوں کا ظاہر ہو جانا، لوگوں کا ناقص العقل ہو جانا، افراتفری اور لاقانونیت کا پھیلاؤ، لوگوں کا ایمان سست ہو جانا، معاشروں کا انتظام و انصرام نااہل اور نالائق لوگوں کے ہاتھ میں چلے جانا، مال دنیا کی تکریم و تعظیم کا رواج، بد امنی، عرب میں مختلف قسم کے فتنے ظاہر ہونا، عورتوں اور بچوں میں حیا کا ناپید ہونا، سود کا عام ہو جانا، دنیا میں عظیم فتنوں کا ظہور، مرد و زن کا ایک دوسرے سے بے نیاز ہو جانا، ہم جنس پرستی کا رواج عام ہو جانا، شراب نوشی کا رواج عام ہونا، مردوں میں ریشم کا لباس پہننے کا رواج عام ہو جانا۔ ان علامتوں میں بعض حتمی علامتوں کی طرف اشارہ ہوا ہے، جبکہ زیادہ تر علامتیں غیر حتمی ہیں، اور حتمی علامتیں وہ ہیں جن کا ظاہر ہونا امام مہدی کے ظہور کے لیے شرط ہے۔ حتمی علامات میں سید جمانی اور سید خراسانی کا خروج شامل ہے، آسمانی چیخ شامل ہے، نفس زکیہ کا قتل شامل ہے، اور بیدا میں زمین کا دھنس جانا اور سفیانی کا خروج شامل ہے۔ اب اگر ذکر کیا جائے ظہور نجات دہندہ کے بعد کا، تو ظہور نجات دہندہ میں یہ بات شامل ہے کہ جب ظہور آخر الزماں ہوگا تو ظلم کے خلاف جد و جہد ہوگی اور اسے جڑ سے اکھاڑ پھینکا جائے گا۔ ان اہم ترین واقعات میں یہ واقعہ بھی شامل ہے اور یہ ہو کر رہے گا۔ ناظرین، ظلم کے خلاف جد و جہد کرنے اور اسے جڑ سے اکھاڑ ڈالنے کی خواہش انسان کی بنیادی خواہشات میں سے ایک ہے، اور اس دور میں انسان کی یہ خواہش پوری ہو جائے گی، جیسا کہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اصحاب حضرت مہدی کے ساتھ بیعت کریں گے کہ وہ زنا نہیں کریں گے، مسلمانوں کو بدنام نہیں کریں گے، احرام میں کسی کو قتل نہیں کریں گے، قابل حرمت اشخاص کی بے حرمتی نہیں کریں گے، گھروں پر حملہ نہیں کریں گے، کسی کو ناحق زود و کوب نہیں کریں گے، سونا چاندی گندم کا ذخیرہ نہیں کریں گے، اور یتیم کا مال نہیں کھائیں گے۔ اس لحاظ سے پوری دنیا میں حقیقی خالق کائنات کی عبادت کا رواج ہوگا۔ عدل و انصاف اتنا زیادہ ہوگا کہ پورے معاشروں میں مال کو پورا تقسیم کیا جائے گا، صلح اور امن کا قیام ہوگا، یہاں تک کہ لوگوں کے جان و مال اور عزت جارحیت سے محفوظ ہو جائے گی اور تمام راستے پر امن ہو جائیں گے، عام لوگوں کی آسائش اور فلاح و بہبود کا یقینی ہو جانا، یہاں تک کہ دنیا میں موجود تمام اشیاء خورد و نوش تمام انسانوں کی دسترس میں ہوں گی اور ہر کوئی ان سے آسانی سے استفادہ کر سکے گا۔ پوری دنیا میں تعمیر و ترقی کا رواج ہوگا، لوگوں کے مابین محبت، خلوص اور دوستی کا رواج ہوگا، یہاں تک کہ کوئی شخص اپنے دینی بھائی کی ثروت سے اپنی ضرورت کے مطابق اٹھائے گا اور اس کے اس عمل پر کوئی ممانعت نہ ہوگی۔ انسانی عقل ارتقاء اور کمال کی منازل طے کرے گی اور انسان اللہ تعالیٰ کی تعلیمات سے فیضیاب ہونے کی اہلیت حاصل کرے گا۔ جب یہ دور آئے گا تو یوں سمجھ لیں کہ یہ آخر الزماں کے بعد کا دور ہے، اور آخر الزماں کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ وہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی 9ویں نسل سے ہیں اور اس موجودہ صورتحال میں روپوش ہیں، لیکن اسی دنیا میں ہی موجود ہیں، اور اس پر شیعہ علماء خاص طور پر بہت زیادہ دلائل دیتے بھی نظر آتے ہیں۔ ناظرین، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اس کے علاوہ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک انہوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل یعنی گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں، تاکہ ہماری علمی، ادبی اور تاریخی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز باقاعدگی سے آپ کو ملتے رہیں۔ اب اگلی ویڈیو آنے تک ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔